امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امیگریشن کا موسم اچھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اپائنٹمنٹس جلدی جلدی آ رہی ہیں، اور اب جو اگلا سٹیپ ہے کہ وہ آپ نے امیگریشن میں جا کے اٹینڈ ہونا ہے۔ بہت سارے جتنے بھی دوست ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس ہم نے کون کون سے لے کے جانے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ ایسی ضروری چیزیں بتائیں گے کہ جو آپ کو اپڈیٹ کر کے جانی چاہیے، اور ڈاکومنٹس کے بارے میں بھی آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ فنگرز پہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن موجود ہے، اور بعض دفعہ آپ وکیلوں کے دفتر میں بھی جاتے ہیں تو وہاں سے بھی جو لسٹ آپ کو ڈاکومنٹس کی ملتی ہے یا آپ کے ڈاکومنٹس وہ دیکھتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو ریکٹیفائی کریں، یعنی اس میں سے غلطی نکال دیں کہ بھئی اس ڈاکومنٹس پہ یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کروا لیں۔ تو عموماً پریکٹس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایز اٹ از وہاں پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر جا کے آپ کو تھوڑا سا مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ سارے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کریں گے کہ ہمارے سارے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈاکومنٹس کی، کہ جب آپ کو ای میل آتی ہے پہلی، اس کے اندر آپ اگر غور کریں تو سیف نے آپ کو کمپلیٹ لسٹ آف ڈاکومنٹس کی بتا دی ہوتی ہے کہ جناب یہ والے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے جب اپائنٹمنٹس پہ آنا ہے تو یہ ڈاکومنٹس آپ نے لے کے آنے ہیں۔ تو میں لسٹ وہ ڈاکومنٹس کی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جی، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے فنگرز والے دن جو لے کے جانے ہیں ان کی لسٹ یہ ہے۔ جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے وہ ہے پاسپورٹ، آپ نے لے کے جانا ہے۔ دوسرا آپ کا لیگل انترادا پرتگال کے اندر، وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آپ کی سیلری سلپس، یعنی لاسٹ 3 اپڈیٹڈ جو سیلری سلپس ہیں وہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے۔ چوتھا ڈاکومنٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ کرمنل ریکارڈ آپ کے کنٹری آف اوریجن کا، یعنی آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہے وہاں کا آپ کو کرمنل ریکارڈ آپ نے منگوانا ہے، یعنی جس کو ہم PCC بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کرمنل ریکارڈ اس ملک کا بھی منگوائیں جہاں پہ آپ 1 سال سے زیادہ رکے ہوں۔ تو اس کو تھوڑا سا میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں، مثال کرتا ہوں کہ آپ نے جب انترادا کیا ہے اس کے اندر وہ 2 چیزیں پوچھتا ہے کہ آپ شینجن اسٹیٹ کے اندر کب انٹر ہوئے ہیں اور آپ پرتگال کے اندر کب انٹر ہوئے ہیں۔ تو بعض دفعہ بعض لوگ انترادے کے اندر یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم 2016 کے اندر انٹر ہوئے ہیں، ایک ایگزامپل کر رہا ہوں۔ تو 2016 میں شینجن اسٹیٹ میں، 2019 کے اندر پرتگال کے اندر، تو یہ اپروکسیمیٹ 4 سال کا عرصہ گیپ بنتا ہے جو آپ یعنی اپنے ملک کے علاوہ کسی اور ملک کے اندر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ وہ آپ سے اس ملک کا بھی کرمنل سرٹیفکیٹ ڈیمانڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی امپلائمنٹ ویزا تھا، مثال کرتا ہوں کسی عرب کنٹری کا ویزا تھا یا کسی اور ملک کا ویزا تھا جہاں پہ آپ رکے ہیں، تو یہ وہاں کا بھی آپ کا کرمنل سرٹیفکیٹ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے جو آپ کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی جنتا ساتھ لے کے جانی ہے، اس کو بولتے ہیں ایڈریس پروف، یعنی اتestado di residencia۔ جنتا بڑا کامن ورڈ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ سوشل سیکیورٹی کا سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا NIF جو ہے، نومرو دی ایڈنٹیفیکاسیون فشکال، یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کانٹریکٹ یعنی جاب کانٹریکٹ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کا باس ہے یا آپ کی ایک کمپنی ہے اس کی ایک ڈکلیریشن آپ نے لینی ہے۔ ڈکلیریشن ایک کامن ورڈ ہے، یہاں پہ آپ جب بھی ان کو بتائیں گے یہ پتہ لگ جائے گا۔ یہ زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے، کوشش کریں 15 دن تک تقریباً یہ پرانی ہو جب آپ فنگرز پہ جائیں، انف ہے۔ یعنی ویسے کہہ رہا ہوں 2 دن پہلے بھی نکلوا لیں، 3 دن پہلے بھی نکلوا لیں، لیکن اگر آپ نکلوانا چاہتے ہیں تو 15 دن تک یہ پرانی لے لیں، مہینے تک بھی چل جائے گی لیکن 15 دن ریکمینڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کروا لیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ڈاکومنٹس اپڈیٹ کرنے ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ فائنانس کے نیچے اگر دیکھیں گے تو فائنانس کے نیچے ایک گارنٹی لگی ہوئی ہے کسی بندے کی جب آپ فائنانس بنواتے ہیں۔ اکثر بندوں کو یہ چیز کی انفارمیشن نہیں ہوتی، تو آپ نے لازمی یہ گارنٹی ریموو کروا کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔
یہ آپ نے اپنا کانٹریکٹ ساتھ لے کے جانا ہے, اپنی جو سیلری سلپس ہیں وہ ساتھ لے کے چلے جائیں, کسی بھی فائنانس کے آفس میں چلے جائیں, وہ آپ کی گارنٹی ریموو کر کے آپ کو اپ ڈیٹڈ فائنانس کا پرنٹ آؤٹ دے دیں گے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایڈریس اپنا سیم رکھنا ہے, یعنی جو ایڈریس آپ کا فائنانس کے اوپر ہے, جو ایڈریس آپ کا سوشل سیکیورٹی کے اوپر ہے, وہی ایڈریس آپ کا جنتا کا ایڈریس ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنتا آپ نے بنوائی ہے کسی اور ایڈریس کی, آپ کے سوشل سیکیورٹی پہ ایک ڈفرینٹ ایڈریس ہے اور اسی طرح آپ کے فائنانس پہ ایک ڈفرینٹ ایڈریس آپ کا شو ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں کرنی, تینوں کا ایڈریس سیم آپ نے کروانا ہے. ٹھیک, یہ چیزیں میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ اگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی بھی ایسا پوائنٹ آپ یعنی مس کر جاتے ہیں, میں مثال کرتا ہوں, تو اکثر سیف کیا کرتا ہے کہ آپ کو 10 دن کا ٹائم دے دیتا ہے, وہاں سے ایک لیٹر آپ کو پرنٹ کر کے دے کہ 10 دن کے اندر یہ ہمیں ڈاٹا کریکٹ کر کے پرووائڈ. جو ہم کیا کریں گے, ہم اپنی ساری چیزیں پہلے ہی کریکٹ کر کے جائیں گے تاکہ ہمیں پوری تسلی ہو کہ ہمارے پاس سب چیزیں اپڈیٹڈ ہیں اور کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. سب کو بہت ساری گڈ لک. تھینک یو ویری مچ.